وعلیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج یہ جو گیدرنگ ہوئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ قصور سرکل کے میڈیٹر بھائیوں نے آج اتنا بڑا اجتماع کیا ہے اور ہم نے اپنے مسائل بیان کیے ہیں، لوکل مسائل بھی بیان کیے ہیں اور جو دوسرے مسائل ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ہمارا جو سروس اسٹرکچر اس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ وابدہ میں ہر کیڈر کا سروس اسٹرکچر موجود ہے اور 25 سال کی نوکری کے اندر جو ہے ان کی پروموشن ہوتی ہے، ان کو ٹائم اسکیل اپ گریڈیشن ملتی ہے، جبکہ ہمارا میٹر ریڈر جو ہے وہ میٹر ریڈر بھرتی ہوتا ہے اور 25 سال کے اندر اس کا کوئی ٹائم اسکیل اپ گریڈیشن نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی پروموشن ہوتی ہے۔ اس بارے میں فرمائیے گا کہ کیا ہمارا سروس اسٹرکچر بننا چاہیے، کیا ہمارا جو کیڈر ہے اس کو جو ہے نا ایک شناخت ملنی چاہیے، اس کو کلیریکل ٹیکنیکل یا کوئی اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، کمرشل وغیرہ ڈکلیئر کرنا چاہیے؟ جی بالکل ضرور، یہ تو سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارا سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے اور ہماری جو ہے شناخت ہونی چاہیے کہ ہم ٹیکنیکل ہیں، ہم کیا ہیں۔ دیکھیں بھائی، یہ جو موبائل الاؤنس کی بات کر رہے ہیں یا دوسری باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مسئلے وقتی طور پہ یہ چلتے رہتے ہیں، یہ تو ساتھ ساتھ چلیں گے، یہ تو ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہمارا سروس اسٹرکچر نہیں ہے، ہماری شناخت کوئی نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا بغیر شناخت کے یہ ہم نوکری کر رہے ہیں اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں یہ میٹر ریڈر کیڈر ایک ایسا کیڈر ہے جس کو ابھی تک 55 سال ہو گئے ہیں کوئی شناخت نہیں دی گئی۔ اس بارے میں فرمائیے گا کہ یونین کا کردار، اس نے کیا کردار ادا کیا؟ یونین نے اس سلسلے میں بالکل کوئی کردار نہیں ادا کیا۔ ہمارا جو یہ بنی ہے میٹر ریڈر اتحاد، ہم اس کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم یہی بنائیں، یہی ہمارا سروس اسٹرکچر، ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سروس اسٹرکچر ہمارا بننا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ جو ہے نا ہم سالانہ چندہ دے رہے ہیں پورے ملک کے 22,000 میٹر ریڈر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 55 سال سے ہمیں جتنا ہم سے چندہ لیا گیا ہے اس کا ہمیں ڈلیور بھی کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا؟ بالکل نہیں کیا گیا، ہمیں تو کوئی فائدہ یونین والوں نے نہیں لے کے دیا جی، یہاں تک کہ ہمیں سروس اسٹرکچر بھی نہیں ہے اور ہماری شناخت بھی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ بننا چاہیے، بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے بچے ہیں اور ہمارے جو میٹر ریڈر بھائی ہیں وہ الحمدللہ بہت پڑھے لکھے آ رہے ہیں۔ اس میں ہماری بیسک تعلیم تو ایف اے ہے، ایف اے بیس پر بندہ بھرتی ہوتا ہے، میٹر ریڈر بھرتی ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ گریجویشن ہے، ایم فل ہے، ایم ایس سی کی ہوئی ہے، کسی نے کوئی ڈپلوما ہولڈر ہیں۔ تو ان سب کے لیے نا کوئی ترقی کے چانسز نہیں ہیں۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ سر اس کی بیسک جو وجہ مجھے سمجھ آتی ہے، ایک تو جو اتھارٹی ہے اس کو، جو ہماری یونین ہے اس نے یہ بریف ہی نہیں کیا۔ ہمارا جو بیسک یونین سی بی اے ہے اور اتھارٹی ہے، ان کے درمیان کمیونیکیشن کا بہت بڑا گیپ ہے۔ یہ اوپر یونین والے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے نہ تو فیلڈ کی جو ہے چیکنگ وغیرہ کی ہوتی ہے۔ اگر ان کو فیلڈ کا پتہ ہو تو پھر یہ آگے جا کے بات کریں، یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اور میرا آپ سے سوال جیسے یہ ہے، یہ ایچ آر کمیٹی میں یہ پچھلے دنوں انہوں نے بلایا ہوا تھا تو اسامہ طارق صاحب وہاں پہ گئے، تو سننے میں یہی ہے کہ وہ اتھارٹی کو اس چیز کے اوپر قائل ہی نہیں کر سکے کہ ان کو 11واں اسکیل دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو وہ وجہ بھی بتا دیتا ہوں بیٹا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا میٹر ریڈر ہے نا وہ ایم ایس 2 ہے، اس کو ابھی 11واں اسکیل ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب ایم ایس 2 آپ کے آگے کھڑا ہے تو ہم میٹر ریڈر کو کیسے اسکیل دلائیں گے؟ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمارا سروس اسٹرکچر نہیں ہے۔ پچھلے 55 سال سے ہم بے شناخت جو ہے نا وہ شناخت کے بغیر نوکری کر رہے ہیں۔ یہاں افیسر جو ہیں ان کی زیادہ تعلیم کی بنیاد پر ان کے لیے تمام سہولیات ہے، ان کو 10,000 اسپیشل الاؤنس بھی ملتا ہے، جس نے ایم بی اے کیا ہو، جس نے زیادہ تعلیم ہے، جس کی ایم ایس سی ہے، اس کو جناب وہ ہر جو بندہ ہے نا 5واں جو ہے نا ایس ڈی او، اس کو ایکسین پہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا میٹر ریڈر جو ایم فل بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے اور جو اپنا گریجویشن بھی جس نے کی، اس کے لیے نہ تو کوئی اس طرح کا کوئی آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سروس اسٹرکچر آپ سمجھتے ہیں بننا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے خود بی کام کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ پلس شارٹ اینڈ بھی کی ہوئی ہے، تو ابھی ٹرائی چل رہی ہے۔ تو ہمارے جو میٹر ریڈر ہیں، ہمارے ایک کمرے کے اندر 12-13 میٹر ریڈر ہیں جو مطلب کہ سارے کوئی گریجویٹ ہے، کوئی ایم اے کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے نہ تو ایڈوانس ان کی انکریمنٹ ہے، نہ پراپر سروس اسٹرکچر ہے۔ جیسے کہ آپ پہلے بتا رہے تھے کہ ایک بندہ 25 سال سروس کر جاتا ہے تو
उसी स्केल में रिटायर हो जाता है। जबकि दूसरा जो हमारा मसला है, दफातर के जो एक्सपेंसेस हैं अथॉरिटी वो सारे दफ्तर के वो मीटर रीडर के ऊपर डाल दिए जाते हैं। ऑडिट वाले आते हैं, वो कहते हैं इनको फटीक दे दो, ये दे दो, सारे जो खर्चे हैं। अभी स्टेशनरी, मेरा जो बड़ा भाई है वो जुडिशरी में स्टेनो टाइपिस्ट है, तो उसको हर महीने वो पेंसिल से लेकर एवरीथिंग उसको प्रोवाइड किया जाता है, इवन के यूनिफॉर्म भी उनको दी जाती है। आप ये समझते हैं कि मीटर रीडर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी हो रही है और इसका एहतसाल किया जा रहा है। हमें मीटर रीडर को इस चीज के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान में मीटर रीडर तहरीक के जरिए इस प्रोग्राम को तमाम आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने हकूक हासिल कर सकें। बहुत अस्सलाम वालेकुम सर। सर अपना तारफ करवाइएगा, जरा ऊंची बोले। खुशी मोहम्मद, मीटर रीडर, इलाहाबाद। इलाहाबाद सब डिवीजन है आपकी? इलाहाबाद सब। खुशी मोहम्मद नाम है आपका। आपकी कितनी सर्विस हो चुकी है? 1 दिसंबर 1983 की अपॉइंटमेंट है मेरी, बीडी की, बाद में मीटर रीडर पर। अच्छा, कितने साल हो गई है सर्विस आपकी? तकरीबन 37 साल में जा रहा हूँ। 37 साल सर्विस में आपको जो है वो कोई तरक्की के चांसेस, कोई टाइम स्केल अपग्रेडेशन मिली? कुछ नहीं मिला आज। आप अभी तक मीटर रीडर हैं? अभी तक मीटर रीडर। अच्छा, 9वां स्केल है आपका? 9वां स्केल है। ये इस वजह से है कि हमारा जो है ना वो सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, हमारी कोई टाइम स्केल, जो मैंने बात की है ना कि टाइम स्केल अपग्रेडेशन नहीं मिलती, हमें प्रमोशन नहीं मिलती। ये पाकिस्तान का वाहिद केडर है मीटर रीडर जिसका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, और हम बगैर शनाख्त के जो है ना वो हम सर्विस कर रहे हैं। इस वजह से जो है ना हमारी प्रमोशन और हमारी टाइम स्केल अपग्रेडेशन नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।